بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چاہنے والے سنہری بوٹیاں گھریلو ٹوٹکے چینل کو دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے متعلق بتا رہا ہوں جس کا آپ نے برسوں سے علاج کروایا لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ تو ایسی بیماری کے شکار افراد کے لیے آج میں آپ کو ایک بہت زبردست اور بہت اچھا، آسان اور سستا نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی ترکیب بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے کھانے، اس کے بنانے اور اس کے اجزاء کے متعلق بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی مقدار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو دائمی قبض ہے اور آپ نے بہت سی میڈیسن استعمال کی ہیں، ہربل بھی کی ہیں، ایلوپیتھک بھی کی ہیں، ہومیو میڈیسن بھی کی ہیں، جتنی بھی آپ نے میڈیسن استعمال کی ہیں، اگر آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو آج ایک ایسا نسخہ بتانا چاہتا ہوں جو کسی بھی لحاظ سے بے ضرر ہے۔ اس کے نقصانات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ سستا بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک تو آپ کے سٹامک کو کسی قسم کا ایسا اس کے اندر سچویشن پیدا نہیں کرتا کہ آپ کو کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے آپ کے سٹامک کے اندر۔ یعنی آپ کا معدہ جو ہے، اگر اس کے اندر ویکنس ہے تو یہ اس کو طاقت دے گا، اس کے اندر طاقت بھی پیدا کرے گا، آپ کو بھی یہ فائدہ دے گا اور ہمیشہ کے لیے یہ علاج ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تین چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں عام سوسائٹی کے اندر، عام ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سے یہ پہلی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ گلقند ہے۔ یہ گلاب کی پتیوں اور گلوکوز کو مکس کر کے کچھ عرصہ کے رکھنے تک یہ بنائی جاتی ہے، اس کی ایک خاص ترکیب ہے۔ دوسری چیز یہ جو آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ روغن بادام ہے، یہ بادام کا تیل جسے کہتے ہیں، یہ عام استعمال ہونے والا ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا، وہ ہے یہ سکمونیا ہے، سکمونیا۔ یہ آپ کو بازار سے اس سلائڈ کی شکل میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے تھوڑا خریدنا ہے، چونکہ ہم نے اس دوائی کے لیے اگر آپ نے تھوڑا خریدنا ہے تو یہ اس شکل میں ملے گا۔ تو ناظرین، آپ نے اس دوائی کو جب تیار کرنا ہے تو اس کی مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 250 گرام گلقند ہو اور یہ بادام روغن جو ہے یہ 30 سے 60 ایم ایل ہو۔ 30 ایم ایل ہو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر 60 ایم ایل ہو تب بھی ٹھیک۔ اور یہ سکمونیا جو ہے نا، یہ جو آپ نے لینا ہے، یہ 1 تولہ ہو، یہ 1 تولہ یا 12 ماشی ہو۔ جب آپ اس سکمونیا کو لیں گے تو آپ اسے اس کے اندر پیس لینا ہے آپ نے، اور اس کی یہ جو شکل ہے نا، یہ زرد رنگ کی ہو جائے گی۔ اسے آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ اس کے بعد باریک پیس لینے کے بعد آپ نے اس کو گلقند کے اندر، یہ گلقند ہے اور یہ اس کی مقدار ہے 250 گرام۔ 250 گرام کے اندر آپ نے یہ 30 ایم ایل کی ایک شیشی اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 گرام جو یہ پیسا ہے اور اس کی یہ شکل ہے، آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ اس کو ڈال کے آپ نے اسے اچھی طرح حل کر لینا۔ جب یہ تینوں چیزیں یکجان ہو جائیں گی تو آپ نے ان کو رکھ دینا ہے۔ ان کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کو تیز شدید قسم کی قبض ہے اور بہت زیادہ عرصے سے ہے، تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کی 1 چمچ چائے والی رات کو سوتے وقت استعمال کرنی ہے، اور صبح آپ نے ویسے ہی روٹین معمول کے مطابق آپ نے اپنی غذا کھانی ہے۔ یہ صرف رات کو ہی آپ نے استعمال کرنی ہے، 1 چمچ استعمال کرنی ہے۔ اگر چھوٹے بچے ہیں یا 10 سال سے کم عمر کے افراد ہیں تو ان کو آپ نے آدھا چمچ استعمال کروانا ہے۔ اگر آپ کی جسمانی طور پر
بڑی باڈی ہے تو آپ 1.5 سے 2 چمچ تک بھی ابتدائی خوراکوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صبح آپ نے نارمل کی غذا کھانی ہے۔ اس کے اندر ایسی بادی غذائیں جو آپ پہلے سے پرہیز اگر کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ جس کے اندر انڈا، چاول، بڑا گوشت اور چنے کی دال وغیرہ وغیرہ غذائیں ہیں، آپ نے ان سے تو پرہیز ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ آپ اس کو جب استعمال کریں گے، صبح آپ کو پاخانہ آئے گا، اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی نہ ہی پین ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ نے اسے دوسرے دن استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرے دن استعمال کرنا ہے۔ جب آپ اسے 3 دن استعمال کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پیٹ کی پوزیشن کیا ہے، کیسی سچویشن ہے۔ اگر آپ کا پیٹ مکمل طور پہ کھل چکا ہے تو آپ کی ایسا ایسا اس کی ڈوز کو کم کرتے جائیں، اگر نہیں کھلا تو اس ڈوز کو جاری رکھیں، اور جب تک آپ کا پیٹ مکمل طور پر کھل کر صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اسے استعمال کریں۔ اس کے بعد یہ دائمی قبض والے حضرات، اس کو آپ تھوڑی مقدار میں یعنی 1/4 چائے کے چمچ کو آپ نے 1 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ 1 ماہ تک جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے انتڑیوں کے اندر، آپ کے معدے کے اندر جس خشکی کی علامتیں ہیں اور جس وجہ سے آپ کو یہ قبض رہتی تھی، وہ انفیکشن، وہ مرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی ختم ہو جائے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسا ایسا استعمال کرتے رہیں، پھر کبھی کبھار آپ استعمال کرتے رہیں، کبھی کبھار استعمال۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر انڈا، چاول اور بڑے گوشت اور ایسی بادی غذائیں اور قبض والی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہوں تو آپ پھر اپنی اس ڈوز کو رات کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ اگر آپ کو استعمال کے وقت آپ کو نیم گرم دودھ میسر نہیں ہے تو آپ گرم پانی اس کے اوپر پی سکتے ہیں۔ گرم پانی پی لینے سے بھی اس کے وہی اثرات آپ کو اور اس کے وہی فوائد آپ کو ملیں گے جیسا کہ نیم گرم دودھ سے آپ کو ملتے ہیں۔ شکریہ۔ سنہری بوٹیاں گھریلو ٹوٹکوں کی جانب سے آپ